جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین. تو پہچاننے کے بعد ان کا تو دل سے جانتے ہیں لیکن زبان سے مانتے نہیں ہیں. اس کفر کا نام کیا ہے؟ کفر جحود. اور اس کافر کا نام ہے کافر جاحد. اور تیسرا ہے کفر عناد. کہ دل سے بھی جانتا ہو اور زبان سے بھی اعتراف کرتا ہو، اس کے باوجود قبول نہ کرتا ہو. دل سے جانتا ہے اور زبان سے بھی اعتراف کرتا ہے حق لیکن ہم نہیں مانیں گے. یہ ہے کفر عناد. جیسے کفر ہے ابو طالب کا. کہتا ہے مجھے پتہ ہے میرا بھتیجا محمد صحیح نبی ہے، واقعی نبی ہے، لیکن بھئی اگر ہم مانیں تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ اپنے چھوٹوں کو مانتے ہیں. یہ میرے لیے عار ہے. پتہ ہے مجھے جہنم میں جاؤں گا لیکن اخترت النار علی العار. مجھے جہنم کی آگ قبول ہے، عار قبول نہیں ہے. جیسے یہاں بھی ایسے معاند موجود ہیں جو اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کھلم کھلا کہتے ہیں اپنوں کو کہ واقعی ہیں تو ہم کافر. کہتے تو سچ ہیں یہ لوگ، ہیں تو ہم کافر، لیکن اب ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ پیسے ویسے زیادہ دیتے ہیں، آپ کے پاس مزہ ہے، متع ہے، ہر سہولت ہے. ادھر پابندیاں ہیں، ادھر کون جائے. جانتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، پھر بھی حق پر آتے نہیں ہیں، اس دین کو قبول نہیں کرتے. یہ کفر عناد ہے. اور ایک کفر نفاق ہے. کفر نفاق وہ ہے کہ زبان سے ان کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، لیکن دل سے نہیں مانتا. زبان سے حق کا اقرار کرنا، دل سے نہ ماننا. یہ کفر نفاق ہے. اس وقت من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ
فيها خالدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو متقی بننے کے لیے بنیادی سبق بیان فرمایا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی کی بنیاد ایمان ہے، اور کامل تقوی ایمان اور عمل صالح ہے۔ ایمان اور عمل صالح والوں کو متقی کہتے ہیں، جن کا دوسرا نام اللہ کے ولی ہے۔ جو ایمان بھی لائے اور من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. دیکھیں کوئی چیز پسند ہو
میوہ کسی کو پسند ہے، ایک جگہ کھایا ہے، پھر جب دوبارہ کہیں اس کو دیکھے تو کہے گا ہاں یہ یار وہی ہے جو ہم نے کھایا تھا۔ یہ وہی ہے کہنے کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک تو ہے یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جو کھا کھا کے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ انداز نہیں ہے، یہاں یہ وہی ہے جو پہلے کھایا تھا نا، وہ کتنا زبردست تھا۔ ایک مرتبہ جو چیز پسند آ جائے پھر جانا یہ وہی ہے، بہت زبردست فلاں جگہ پہ کھایا تھا۔ بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم فرمایا تھا اسجدوا لآدم، اور یہ امر تھا۔ ایک نہی فرمائی ولا تقربا هذه الشجرة، شیطان سے اس امر کی خلاف ورزی ہوئی، اور بظاہر حضرت آدم علیہ السلام اس نہیں پہ عمل نہ فرما سکے،
لیکن شیطان لعنتی ہے اور اس نے بہت بڑا گناہ بلکہ کفر کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ بظاہر صورتاً فرمان پہ عمل دونوں سے نہ ہوا، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے کہ شیطان نے جو کچھ کیا وہ اس کے تکبر کی وجہ سے ہے، اللہ کے حکم سے بے پرواہی کر کے ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے جو سرزد ہوا وہ اللہ کے قرب میں ہمیشہ رہنے کی طلب کی وجہ سے ہے، اور جنت سے نہ نکلنے کی طلب میں ہے، کیونکہ قسمیں کھا کر یہ بات ان کے سامنے کی گئی کہ اگر آپ یہ کھا لیں گے تو ہمیشہ یہیں رہیں گے اور اللہ کے مقرب مزید بن جائیں گے۔ تو اگرچہ صورتاً دونوں چیزیں مشابہ ہیں، لیکن اس نیت کی وجہ سے زمین آسمان کا فرق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بات کو گناہ صغیرہ بھی نہیں کہتے، اور شیطان اس حرکت کی وجہ سے کان من الکافرین، منکر کافر ہو گیا۔ کافر تو ہوا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، یہ فاسق تو ہوا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اور کافر ہوا اس عقیدے کی وجہ سے کہ انا خیر منہ۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھا، بشر کی عزت کو نہیں تسلیم کیا، اس عقیدے کی وجہ سے کافر ہوا، اور عملا فسق عن امر ربہ، فاسق بھی ہوا کہ اس حکم پہ عمل نہیں کیا۔ تو یہ فاسق اور کافر ہوتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام والا عمل جو ہے وہ گناہ صغیرہ بھی نہیں۔ پھر اگر گناہ صغیرہ بھی نہیں تو گرفت کیوں؟ گرفت اس لیے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، ایک کام ہوتا ہے دوسرے لوگ کریں تو ان کی اچھائی سمجھی جاتی ہے، لیکن وہ زیادہ تعلق والے کریں تو وہی ان کی اچھائی نہیں بلکہ ان کا قصور گنا جاتا ہے۔ جس کی ایک آسان سی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ
مولانا یہاں سے گزر رہے ہیں بازار سے، تو کہیں بازار سے گزرتے ہوئے دکانداروں نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں مولانا السلام علیکم، مولانا السلام علیکم. تو یہ دکانداروں کی اچھائی ہے یا برائی ہے؟ بولو بھائی بولو. بھائی مولانا کو جاتے ہوئے دیکھا بازار والوں نے، انہوں نے دیکھ کر کہا جی مولانا السلام علیکم، کیا حال ہے؟ تو یہ انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا ہے؟ لیکن ایک شاگرد بھی کھڑا تھا کہیں، اس نے بھی دیکھ لیا، اس نے بھی دور سے کہہ دیا مولانا السلام علیکم، کیا حال ہے؟ تو اس نے اچھا کیا یا برا کیا؟ بولو. اب اس کے لیے مجھے کوئی زیادہ سمجھانے کی، تشریح توضیح کی ضرورت نہیں ہے. یہ چھوٹے بڑے سب اس بات کو سمجھ رہے ہیں. دکانداروں نے وہی کام کیا ہے. مولانا السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ تو خوش ہو رہے ہیں. اور یہی راستے میں شاگرد کھڑا تھا، اس نے بھی دور سے وہیں دیکھا، مولانا السلام علیکم، خیریت؟ ٹھیک ٹھاک. تو ادھر خوش ہو رہے تھے، یہی لفظ اس سے سن کر غصے ہو جاتے ہیں. تو مولانا السلام علیکم یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ہے نہیں ہے نا؟ لیکن پھر بھی ناراضگی ہے. بھائی اس کا تعلق جو ہے وہ کچھ اور ہے. تو اگرچہ یہ لفظ جو ہے یہ گناہ نہیں ہے، نہ مولانا کہنا، نہ السلام علیکم کہنا، یا حال پوچھنا کوئی گناہ نہیں، لیکن بہرحال اس کا جو تعلق ہے اس لحاظ سے یہ کام اس نے ٹھیک نہیں کیا. اور ہو سکتا ہے اس پر اس کی گوشمالی ہو، اس کو سزا ہو جائے، لیکن قانون کے لحاظ سے یہ لفظ کوئی برا نہیں ہے، یہ فعل کوئی عمل کوئی گناہ نہیں ہے. تو سمجھ آئی بات؟ ان کا وہ تعلق نہیں ہے دکانداروں کا، تو ان کے لیے یہی چیز اچھائی ہے، اور جس کا تعلق ہے اس کے لیے یہی چیز اس کا قصور گنا جاتا ہے. تو گناہ نہیں، نافرمانی نہیں، لیکن صورت اس کی کہ جو کہا تھا اس پہ عمل نہ ہوا، صورت اس کی گناہ والی ہے. اس لیے گرفت ہو رہی ہے. باقی آدم علیہ السلام کا عمل جو ہے وہ گناہ نہیں، کیونکہ ان کی نیت بھی نیک ہے، اور پھر جو کچھ ہو گیا اس پر ندامت بھی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. تو دونوں اس درخت کے قریب، لا تقربا، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک چلا جائے تو بظاہر لا تقربا کی خلاف ورزی تو نہ ہوئی، اور خصوصاً جب خود نہ جائیں پھر درخت معین سمجھا. مثلا کئی کھجوریں ہیں، اس درخت کے قریب نہ جانا تو وہی کھجور سمجھی. اس جنس کے باقی جو افراد ہیں تو کئی صورتیں امکانیں نکل سکتی ہیں جن کے ہوتے ہوئے اس کو نافرمانی نہیں کہا جا سکتا. تو بعض حضرات نے یہ توجیہ بھی فرمائی ہے
لا تقربا هذه الشجرہ سے انہوں نے یہی مراد سمجھا تھا بھی وہاں نہ جانا، یہ نہیں تھا کہ اس کا پھل نہ کھانا۔ بعضوں نے یہ توجیہ فرمائی کہ لا تقربا هذه الشجرہ سے درخت معین سمجھا تھا، اس جنس کے دوسرے جو درخت تھے وہ نہیں سمجھے تھے۔ یا دونوں مل کر نہ جانا۔ بہرحال جو بھی تھا، ہوا یہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت کے پھل سے کھا بیٹھے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس پر عتاب ہوا، الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور یہ کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ جب اس پر پوچھ گچھ ہونے لگی، یہ بات فوراً سمجھ گئے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ مراد خدا بندی کے خلاف کیا ہے، تو اب آگے سے کٹ حجت ہی نہیں ہے۔ فعل پہ پوچھ گچھ شیطان سے بھی ہوئی، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان سمجھ گیا نا کہ اللہ پاک اس پہ ناراض ہو رہے ہیں، تو اس نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ آگے سے بات شروع کر دی۔ کہ میں نے ٹھیک کیا، آپ کا ناراض ہونا غلط ہے، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے کیوں ایسا حکم دیا کہ اس کو سجدہ کر؟ شیطان آگے سے بحث کرنے لگے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ محسوس فرمایا کہ جو ہم نے کیا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو آگے سے یہ بحث نہیں کی کہ آپ نے کہا تھا اس کے قریب نہ جانا، میں تھوڑی کیا تھا، وہ تو یہاں لا کر دیا گیا تھا، میں نے کھا لیا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو اس درخت کا کہا تھا، میں نے تو اس درخت سے کھایا ہے۔ اس طرح آگے سے کٹ حجت ہی نہیں کی۔ شیطان نے ایک حرکت اور کی کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، مجھے گمراہ بھی تو نے ہی کی ہے۔ مجھے گمراہ بھی تو نے ہی کی ہے۔ اپنے قصور کو، اپنے گناہ کو اللہ کی طرف نسبت دینے لگا۔ اور آدم علیہ السلام نے عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا، اے میں ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا، ہم سے قصور ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ سامنے سے کٹ حجتی نہیں ہے، بحث بازی نہیں ہے، اور فوراً اپنے قصور کا اعتراف ہے۔ یہ محبت، یہ تعلق متاثر نہ ہو، ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دیجیے۔ تو یہ ہے فرما برداروں اور نافرمانوں، پیارے بندوں اور مردودوں کے درمیان فرق۔ کہ شیطان کے پیروکار بھی ہیں اور آدم علیہ السلام کے پیروکار بھی ہیں۔ شیطان کے پیروکار آگے سے کٹ حجتی کرتے ہیں، ہاں بس ٹھیک کیا ہے، شریعت کے مقابلے میں کٹ حجتی کرتے ہیں، ہم فارغ تھوڑی ہیں،
کہ نماز پڑھیں. بھئی کام کہا جائے ہمیں, کیا ضرورت ہے عورتوں کو ورثے میں حصہ دینے کی؟ وہ کون سا کماتی ہیں؟ اللہ نے حصہ رکھا ہے. مثلا ورثے میں یہ بیٹھ کر آگے سے کٹ حجتی کرتے ہیں, کیا ضرورت ہے ان کو دینے کی؟ تمہیں ضرورت اور نہ ضرورت میں کس نے ڈالا ہے؟ تم تو یہ کہو بھی اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے. جو بھی حکم شریعت کا بتاؤ, جب اس پہ عمل نہیں کرتے تو آگے سے کٹ حجتی کرتے ہیں, آگے سے بحث بازی کرتے ہیں. یہ شیطان کے پیروکار. اور جب اور کچھ نہ بن پڑے تو کہتے ہیں بھئی اللہ پاک نے ہمیں ہدایت نہیں دی تو کیا کریں؟ دعا کرو اللہ نماز نصیب کرے. بھئی نہیں کرتا ہم کیا کریں؟ وہ نہیں کرتا نا. تو اپنے گناہوں کو, اپنی غلطیوں کو بے پرواہی سے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ ہے شیطانی طریقہ. اور آدمیت یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا اعتراف کرتے ہوئے, اپنی غلطی اپنے قصور کو مانتے ہوئے اور توبہ کرے. تو شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوتا ہے. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوتی ہے. شیطانی طریقے پر جو چلے گا وہ بھی مردود ہوگا, اور آدمی طریقے پر جو چلے گا وہ بھی مقبول اور مغفور ہوگا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے تو وہی حکم ہے اتر جاؤ. حکم تو ہو گیا. شیطان کو حکم ہے کہ نکل جاؤ. شیطان کا اخراج ناقابل واپسی ہے. کیونکہ وہ گستاخ بھی ہے, مصر بھی ہے. اپنی غلطی کو اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کرتا, اور عقیدتاً کافر بھی ہے کہ اللہ نے جس کو عزت دی ہے اس کی عزت تسلیم نہیں کرتا. جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کی جو عزت تسلیم نہیں کرتے وہ ملعون بھی ہیں, مطرود مردود بھی ہیں, اور